إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے جو خطبۃ الحاجہ پیش کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسی خطبۃ الحاجہ سے اپنی بات شروع کرتے تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک مختصر کتابچہ لکھا ہے جس کا عنوان خطبۃ الحاجہ ہے، اور اس خطبۃ الحاجہ کی اہمیت اور اس کے الفاظ کے بارے میں اس کتابچے میں شیخ نے بحث کی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اس خطبے کا آپ اپنی ہر مجلس میں کلام شروع کرنے سے پہلے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کرنے کا اہتمام کرتے تھے. اس کے اندر عجیب برکت ہے. اس کے پڑھنے میں گرچہ 1-2 منٹ زیادہ لگ جائے، دعات کو چاہیے، اہل علم کو چاہیے کہ اس خطبے کا اہتمام کیا کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرے خطبے جو بہت سارے مقررین اپنی طرف سے بنا کر مسجع مقفع عبارتوں سے پیش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس خطبے کی جگہ نہیں لے سکتے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں پیش کیا کرتے تھے، جس کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر اگر آپ غور کریں تو ہر لفظ میں ہمارے لیے عبرت، نصیحت اور درس کی چیزیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے. وہ عربی زبان سمجھنے والے تھے، عربی زبان بولنے والے تھے. آپ نے ہی اپنی زندگی میں اب تک کتنی بار اس خطبے کو سن لیا ہے؟ سینکڑوں مرتبہ، ہو سکتا ہے ہزاروں مرتبہ سن لیا ہو. اکثر و بیشتر سب کو سنتے سنتے یاد ہو چکا ہے. صحابہ اکرام کو یہ خطبہ یاد نہیں ہو گیا تھا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سننے کے بعد ہی یاد ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے سامنے اس کا تکرار کرتے تھے، اسے بار بار دہراتے تھے. کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقصد تھا کہ اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر انسان غور کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اس خطبے کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں نفس کے ہر قسم کے شر اور فتنے سے. یہ نفس جو ہمارے پاس موجود ہے، جسے دل بھی آپ کہہ سکتے ہیں،
یہ تمام اعضاء کے اندر سردار کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دل ہر انسان کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر دل رکھا ہے, اور کسی کے جسم میں دو دل نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو یہ دل دیا ہے. ایک بچہ دنیا میں آتا ہے, وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے, کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس کے اندر کسی طرح کا کوئی دھبا نہیں ہوتا. وہ دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولتا ہے, بڑا ہوتا ہے, آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اگر ماحول اچھا ملا تو یہ دل صاف ستھرا رہتا ہے, لیکن ماحول اچھا نہ ملا تو اس ماحول سے متاثر ہو کر وہ دل آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے, اس کی فطرت مسخ ہونے لگتی ہے, یہاں تک کہ بڑے ہوتے ہوتے اس کی یہ فطرت کچل دی جاتی ہے اور پھر وہ غلط راستے پر چل نکلتا ہے. اس دل کا خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہر شخص کو آپ پائیں گے کہ وہ اپنے جسم کا خصوصی اہتمام کرتا ہے. اگر کہیں پر چوٹ لگ جائے, کٹ جائے, تو فوراً اس کا علاج کرتا ہے. کسی کے آنکھوں میں تکلیف ہو, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, علاج کرتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہڈی ٹوٹ جائے, جسم زخمی ہو جائے, فوراً اسپتال جاتا ہے, اس کا علاج کرتا ہے. تو جیسے ہم جسم کے تمام اعضاء کا ظاہری بیماری پر علاج کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں دل کا بھی علاج کرنا چاہیے. کیسے؟ مختلف طریقوں سے. علاج تب کریں گے ہم جب ہمیں احساس ہو کہ یہ مردہ ہو چکا ہے یا یہ بیمار ہو چکا ہے. دوسرے اعضاء کی بیماری ہمیں بیماری لگتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم اس کا علاج کرتے ہیں, لیکن دل بیمار ہو رہا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا, اور نہ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کا بھی علاج کیا جائے. حالانکہ سب سے زیادہ ہمیں اسی دل کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ تمام اعضاء جسم کے اس دل کے تابع ہیں. اگر یہ دل صحیح سالم رہا, دوسرے تمام اعضاء صحیح سالم رہیں گے. یہ دل غلط راستے کی طرف چل پڑا تو دوسرے تمام اعضاء اس کی اتباع کریں گے اور یہ غلط راستے کی طرف چل پڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله. اگر یہ جسم کا ٹکڑا صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا, جسم کے تمام اعضاء صحیح سالم رہیں گے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور اگر یہ ٹکڑا بگڑ گیا, بیمار ہو گیا, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا, پورا کا پورا جسم بیمار ہو جائے گا. آخر یہ کون سا ٹکڑا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا وہی القلب, یہ ٹکڑا تمہارا دل ہے. یہ دل پورے جسم کا سردار ہے. جسم کے تمام اعضاء, آپ کی آنکھیں, آپ کا منہ, ہاتھ, پیر, یہ سب کے سب اس دل کے تابع ہیں. القلب یہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دل کیا کرتا ہے؟ خواہش کرتا ہے. یہ دل خواہش کرتا ہے, اور والفرج یصدق ذلك ویکذبہ, اس کے شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نفس کے ساتھ زنا کا مقدار لکھ دیا گیا ہے. آنکھیں زنا کرتی ہیں, ہاتھ زنا کرتا ہے. کیسے؟
زناہا النظر، العینان تزنیان، زناہا النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور اس کا زنا کرنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اگر ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کی زنا ہے۔ اسی طرح ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پکڑ کر جن کا پکڑنا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ دونوں قدم زنا کرتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف آگے بڑھ کر جن کی طرف آگے بڑھنا اس کے لیے حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ والقلب یہوا، اور یہ دل جو ہے یہ خواہش کرتا ہے، ہر نفس کے اندر خواہش موجود ہے۔ اب اس کی تصدیق یا تو اس کی شرمگاہ کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ تو دل یہ کیا ہے؟ سید الاعضاء، تمام جسم کے اعضاء کا سردار ہے، اور تقوی کا محل یہی دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ یہ جو تقوی ہے نا وہ دل کے اندر ہے، تقوی کا محل دل ہے۔ تو اگر دل یہ صحیح سالم رہا تو انسان کا دل متقی و پرہیزگار رہے گا، اور دل اگر متقی و پرہیزگار رہا تو جسم کے تمام اعضاء اس تقوی کے اندر اس کی اتباع کریں گے۔ اور دل اگر یہ مردہ ہو گیا تو جسم کے تمام اعضاء مردہ ہو جائیں گے، جسم کے تمام اعضاء بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس دل کے علاج کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں سے یہ دل بیمار ہو سکتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ جیسے آپ جسم کے دوسرے اعضاء کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، بارش میں آپ نہیں نکلتے، کیوں؟ بخار ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ جائے، سردی کھانسی کے اندر آپ ہو سکتا ہے کہ مبتلا ہو جائے۔ آپ روڈ کراس نہیں کرتے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گاڑی آ کر آپ کو مار دے۔ آپ سنبھل کر چلتے ہیں۔ تو جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کے بارے میں آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ کسی طرح بیمار نہ ہو جائے، اسی دل کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں سے جن کو یہ دل کیا کرتے ہیں، جن سے دل متاثر ہوتے ہیں، اور یہ دل بیمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس دل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بے شمار رہنمائیاں ہمیں کی کہ اس دل کا تمہیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے اس دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عفت و عصمت کا، اور غنا کا۔ والغنی غنی النفس، اور اصل جو غنا ہے مالداری ہے، وہ کس کی مالداری ہے؟ وہ نفس کی مالداری ہے۔ اگر ایک انسان کا نفس غنی ہے تو وہ غنی ہے، اور اگر اس کا نفس غنی نہ ہے، اگر وہ بادشاہ بھی بن جائے تب بھی وہ کیا رہے گا؟ فقیر ہی رہے گا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ غنی اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے گا۔ اس لیے اصل نفس، اصل غنا، اصل مالداری یہ نفس کی مالداری ہے۔ تو اس نفس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر بے شمار رہنمائیاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام نے اسی نفس کے بارے میں، اسی تقوی کے بارے میں ہمیشہ اپنی قوم کو وصیت کی ہے۔ آپ سعودی عرب جائیں تو اکثر و بیشتر خطبوں کے اندر آپ پائیں گے کہ خطیب اپنے کلام کی شروعات ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد، جو تینوں آیتیں پڑھتے ہیں جس میں ہر آیت میں تقوی کی وصیت ہے، خصوصی طور پر کہتے ہیں کیا؟ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، کہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تینوں آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کس کا حکم دیا ہے؟ تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور کوشش کرو کہ تمہاری وفات اسلام کی حالت پر ہو، ایمان کی حالت پر ہو۔ جب اس دنیا سے تم رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت، اس کی بھی شروعات اللہ رب العالمین نے تقوی کے ساتھ کی ہے، آخری آیت بھی تقوی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کی شروعات کی ہے۔ تو یہ تقوی کی وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ اکرام کو کرتے تھے ان تینوں آیتوں کو پڑھ کر، تو یقیناً اس کے پیچھے عظیم مقصد تھا کہ یہ تقوی اصل ہے، بنیاد ہے۔ تقوی کہتے کسے ہے؟ تقوی کی تعریف اگر آپ علماء اکرام کے کلام میں تلاشنے جائیں تو بے شمار تعریفات ملیں گی۔ اگر آسان لفظوں میں تقوی کہیں تو دین پر عمل کرنا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں کو ماننا، ان پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں سے دور رہنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے اندر تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے فعل الطاعات و ترک المنکرات۔ تقوی کہتے ہیں اطاعت کے جو کام ہیں ان کاموں کو انجام دینا، اطاعت و بندگی کرنا، یہ تقوی۔ اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جن سے دور رہنے کا حکم دیا، ان سے دور رہنا، یہی تقوی ہے۔ اسی طرح تقوی کی تعریف اور ایک بہت ہی معروف تعریف ہے، طلق بن حبیب رحمہ اللہ اس تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کرو دلیل کی روشنی میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ یہ علی نور من اللہ کی جو قید ہے بہت اہم قید ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق تم نے ایک تقوی متعین کیا کہ یہ تقوی ہے، اور اس کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو، یہ اصل تقوی نہیں ہے۔ اصل وہ دیکھا جائے گا شریعت کے میزان پر تقوی ہے یا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام تقوی کا ہے، اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ اکثر و بیشتر جو لوگ بدعتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان سے گفتگو کریں، آپ پائیں گے کہ انتہائی مخلص ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کر رہے ہیں، لیکن ان کا وہ عمل شریعت کی نگاہ میں بدعت ہے۔ تو صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کا خیال دل میں ہو، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ہو، یہ تقوی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اہم شرط ہے علی نور من اللہ، اللہ رب العالمین نے جو دلیل نازل کی ہے اس دلیل کے مطابق وہ تقوی ہے تو تقوی ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق آپ نے کسی چیز کو تقوی سمجھ لیا تو وہ چیز تقوی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور رہو، حرام کاموں کو چھوڑ دو دلیل کی روشنی میں۔ کتاب و سنت کے دلائل اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہو کہ یہ کام کیا ہے، حرام ہے، یہ کام بدعت ہے، جائز نہیں ہے، تو ایسے کاموں سے دور رہنے کو تقوی کہتے ہیں۔ ساتھ میں اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے ثواب دے، اور اللہ رب العالمین اپنے عقاب سے مجھے، سزا سے مجھے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین کے عقاب کا مستحق نہ ہو جاؤں۔ تو یہ اصل جو تقوی ہے وہ بنیاد ہے آپ کی۔ ایک انسان اپنی زندگی اسی تقوی کے مطابق گزارتا ہے، جیسے دل میں تقوی اسی طرح اس کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل کی کیفیت الگ ہو اور عمل کے اندر وہ چیز ظاہر نہ ہو۔ جیسے آپ کا تقوی ہوگا اسی طرح آپ کا عمل ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے تو اس کا اثر آپ کے اعضاء و جوارح پر دکھائی دے گا، اور اگر دل میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے،
تو اس کا بھی اثر آپ کے اعضاء و جوارح پر دکھائی دے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ دل کی حالت کچھ ہو اور وہ اعضاء و جوارح پر ظاہر نہ ہو. ایک حدیث سنے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی کے شروع میں بیان کیا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ آتے تھے تو امیہ بن خلف کے ساتھ قدیم دوستی تھی، پرانے زمانے سے دونوں دوست تھے. یہ بھی جب مدینہ جاتے تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنتے. ہجرت کے بعد جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ چلے گئے، تو مدینے کے انصار نے ان کو پناہ دی، جگہ دی، جس وجہ سے مدینے والوں کے خلاف مکہ والوں کا غصہ بہت ہی اونچے لیول پر تھا. حد سے زیادہ ان کے دلوں میں مدینہ والوں کے تعلق سے غیظ و غضب تھا. اسی دوران سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا مکہ تشریف لاتے ہیں. حسب عادت اپنے دوست کے گھر امیہ بن خلف کے گھر آ کر رکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مناسب وقت تلاشے میرے لیے کہ جا کر خانہ کعبہ کا میں طواف کر لوں اور کوئی ہنگامہ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ مجھے دیکھیں گے مکہ والے تو ہنگامہ ہوگا. انہوں نے بھی کہا کہ ایک ایسا وقت آپ کے لیے تلاشوں گا جس میں آسانی کے ساتھ چپکے سے طواف کر کے آپ چلے آئے، تاکہ کوئی ہنگامہ نہ ہو، آپ پھر چلے جائیں. انہوں نے اپنی دوستی نبھانی چاہی. ایک اسی طرح کا وقت انتخاب کر کے لے گئے خانہ کعبہ، یہ سوچ کر کہ اس وقت خانہ کعبہ خالی رہے گا، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اور یہ طواف کر رہے ہیں. تو ابو جہل کیا کہہ رہا کہ تم لوگوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے، اگر یہ امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو واپس مدینہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ ہمارے سردار ہیں، ان کا ایک مقام ہے قریش کے اندر، اس وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے اور اونچی آواز میں کہا کہ کسی صورت میں نہیں، آپ میرے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اگر مجھے کچھ نقصان پہنچایا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ جو ملک شام جانے کا آپ کا راستہ ہے، تجارت کرنے کے لیے ہر سال آپ جاتے ہیں، یہ راستہ ہی آپ کا بند ہو جائے گا، آپ دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے، اقتصاد کی کمر ٹوٹ جائے گی آپ کی. اس لیے مجھے ہاتھ لگانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. جب اونچی آواز میں گفتگو کی تو امیہ بن خلف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ان سے ادب کے ساتھ پیش آئے، اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کریں. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے لبریز ان کو چھوڑ کر اب انہیں اپنے دوست کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی زیادہ دن تک خیر نہ منائیں، اللہ کے رسول سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول کہاں ہے؟ مدینے میں، 500 کلومیٹر کی مسافت پر. اور صرف سننا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے قتل کرنے والے ہیں. تھر 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 کانپنے لگے. دل کی جو کیفیت ہوگی وہ جسم کے اعضاء پر ظاہر ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ دل کی کیفیت الگ ہو اور جسم کے اعضاء اس کو چھپا لے جائے. بہت زیادہ کوئی ایکٹنگ کرنے والا ہو تب بھی نہیں کر پائے گا. گھر آئے، اپنی بیوی کو کہا، وہ بھی ڈر گئی. اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب مکے سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. نہ مکے سے ہم باہر نکلیں گے، نہ اللہ کے رسول کو موقع ملے گا قتل کرنے کا. اپنا گھر انہوں نے لازم پکڑ لیا کہ اب مکے سے باہر ہی نہیں نکلنا ہے. دیکھیں، جو دل کے اندر یقین ہوتا ہے نا، اس کا اثر کیسے عمل پر ظاہر ہوتا ہے، جسم کے اعضاء پر اس کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے. یہاں تک کہ جنگ بدر کا موقع آ گیا. جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل سب کو گھر سے نکال کے بدر کے میدان کی طرف لے جا رہا، اور جیسے خبر ملی کہ ابو جہل سب کو گھر سے نکال رہا، یہ امیہ بن خلف وہاں قریش کا سردار ہے، بڑے سرداروں میں شمار ہوتا ہے، اور چپکے سے اپنے گھر میں دبکا ہوا کہ اگر میں نکلا تو خیر نہیں میری.
جب پتا چلا کہ ابھی تک امیہ بن خلف میں گھر میں چھپے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں نکلے، تو ابو جہل آ کر حد سے زیادہ ان کو آر دلانے لگے کہ یہی مکے کا سردار ہے جو اپنے گھر میں چھپا ہوا، موت سے اتنا ڈر۔ بالآخر اس آر سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ کے اس دوست نے کیا کہا تھا آپ کو یاد نہیں؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، کس قدر ان کے دلوں میں یقین تھا۔ یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قتل کرنے والے ہیں تو قتل کرنے والے ہیں، کسی صورت میں بچ نہیں سکتا۔ تو امیہ بن خلف کیا جواب دے رہا ہے کہ جاؤں گا صرف آر سے بچنے کے لیے، لیکن سب سے پیچھے رہوں گا قافلے کے، اور سب سے اچھی سواری کا میں نے انتظام کر لیا، جیسے ہی خطرہ محسوس ہوگا وہاں سے باندھ کر آؤں گا۔ لیکن موت لکھی ہوئی تھی بدر میں، اللہ رب العالمین نے وہاں تک پہنچایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ مدبیر ہوئی، اور وہاں پر جا کر مارا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کی جو کیفیت ہوگی وہ آپ کے اعضاء و جوارح پر ظاہر ہو۔ اگر دل آپ کا صاف ستھرا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، تو پھر اس کا اثر آپ کے عمل پر ظاہر ہوگا، آپ کا عمل درست ہوگا۔ آپ اللہ رب العالمین کو اپنا مراقب سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے لیے ٹریفک لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ رب العالمین کو اپنا مراقب سمجھ رہے ہیں۔ ابھی امتحان ہوا، آج بھی اور گزشتہ ہفتے بھی طلبہ کا امتحان میں ہمارے یہاں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث پڑھنے والے طلبہ جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں امتحان میں جا کر چوری کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے کیا سیکھا اس سے؟ ہمارے اساتذہ پڑھانے والے مدرسے میں اسی طرح پاس ہوئے ہیں چوری کر کے، اور وہ بھی مدرس بننے کے بعد اپنے طلبہ کی تربیت نہیں کرتے، اور طلبہ بھی اسی طرح اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہاتھ میں شہادہ ہوتا ہے کہ ہم فاضل ہو چکے، لیکن کس طریقے سے یہ نمبرات حاصل کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اگر امتحان حال سے مراقب کو ہٹا دیا جائے کہ کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، کیا خیال ہے کتنے طلبہ ایسے ہوں گے جو ایمانداری کے ساتھ امتحان دیں گے کہ کسی سے ہمیں کوئی لگاوا نہیں ہے، صرف اپنے پرچے کی طرف دیکھنا ہے اور امانت داری کے ساتھ امتحان دینا ہے، چوری نہیں کرنی ہے۔ ملے گا کوئی شاذ و نادر۔ اگر مراقب نہ رہے، پرچہ دینے کے بعد چلا جائے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا مراقب سمجھو اور امتحان دو، تو سب کے سب آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے سے نقل کریں گے، چوری کریں گے۔ حقیقت میں اگر تقوی ہو جائے دل کے اندر پیدا، تو کبھی بھی انسان کسی انسان سے نہیں ڈرے گا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، وہ اللہ رب العالمین کو اپنا مراقب سمجھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کیا عرب کی حالت تھی؟ لوگ ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے تھے، حیوان سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ انسانوں کو بازار کے اندر خریدا بیچا جاتا تھا، جیسے گائے بکری کو بیچا جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی بازار کے اندر خریدا بیچا جاتا تھا۔ زنا عام تھی، اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نکاح کا طریقہ کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، جسے نکاح کہتے تھے، زنا نہیں کہتے تھے، نکاح کہتے تھے باضابطہ۔ نکاح کا طریقہ یہ تھا، ان میں سے ایک، بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ بیان کرتی ہے کہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی، جب بچہ ہو جاتا تو ان تمام لوگوں کو بلاتی اور کہتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، جس کی طرف اشارہ کر دیتی اس کو انکار کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہتی، مجال نہیں رہتا، اسے تسلیم کرنا پڑتا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ یہ حالت تھی اس ماحول کی، اس عرب کی سرزمین کی۔ ایک ایسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت شروع کی،
دیکھیں تقوی دل کے اندر ہو تو انسان کی زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے. ایک شخص سے بشری تقاضے کے تحت گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا ہے, مجھے پاک کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. پھر دوسری طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. اللہ کے رسول پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. پھر آتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کرے. صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں دیکھو کہیں یہ شراب پیا ہوا تو نہیں ہے, یعنی کسی بھی طرح اگر اس سے حد کو دور کیا جا سکے تو حد کو دور کر دیا جائے. لیکن یہ شخص مصر تھا کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے, اس گناہ کو پاک صاف کر کے. اس گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا. وہی ماحول ہے, وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں اس طرح کے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے, اور ابھی حالت یہ ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں اسے یہ گناہ کرتے ہوئے. لیکن اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں قرار نہیں آ رہا کہ اس گناہ کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا سزا دی جائے گی, رجم کیا جائے گا, مجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا, لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے. آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. واتقوا اللہ واتقوا اللہ, یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بار بار کہا اللہ رب العالمین سے ڈرو, اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ کے رسول جو بار بار کہتے تھے ہر خطبے میں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو, تو یہ اگر انسان کے اندر تقوی داخل ہو گیا تو اسے دنیا کی کسی مراقب کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اس کا نگہبانی کرنے والا اور نگرانی کرنے والا. ایک واقعہ بتاؤں اپنے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا, بلکہ ہم لوگ جب گئے وہاں پڑھنے کے لیے تو یہاں پر ہندوستانی کے اندر جو ماحول ہے یہ گندا ماحول, اسی سے ہماری تربیت ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہندوستان کے اندر مجھے ایک استاد ملے تھے, شیخ عبد الوارث اثری حفظہ اللہ. اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے. حقیقت میں کسے مربی کہا جاتا ہے, شیخ کی مجلس میں کوئی جا کے کچھ دن رہے تو اس کو احساس ہوگا کہ تربیت طلبہ کی کیسے کی جاتی ہے. صرف چند مہینے شیخ سے پڑھنے کا موقع ملا تھا دریاباد میں, جس سے پتا چلا کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نگرانی کسے کہتے ہیں. جب گئے مدینہ تو وہاں پر ماحول ہمیں الگ ملا. جتنے ہمارے ساتھی تھے حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے. البتہ جو ہمارے ہندوستانی ساتھی تھے اپنی پرانی عادت کے مطابق امتحان میں چوری کرتے تھے. جیسے ہی پہلا امتحان ہوا تو ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ انڈین طلبہ کچھ آئے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فوراً میرے پاس کئی ساتھی آئے اور کہا کہ اپنے ساتھیوں کو ذرا تنبیہ کر دو, پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں, ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر. تو فوراً میں نے جا کر اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ دیکھو جو ہندوستان کے اندر کر چکے ہیں اسے توبہ کر لو, یہ ایک اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی ہے اور یہاں کا ماحول اس کو قبول نہیں کر سکتا. فوراً سب سمجھ گئے. سال کے آخر میں باضابطہ یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہوتے, بلکہ بسا اوقات وائس چانسلر جو ہوتے وہ بھی شریک رہتے, اور بہت بڑا ایک پروگرام کیا جاتا باہر فارم ہاؤس میں, جس کو وہاں کے لوگ اس طرح کہتے ہیں. بہت اونچا یہ عزت افزائی کا اسٹیج ہوتا تھا. ایسے طلبہ کو بلایا جاتا جنہوں نے سال بھر میں ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کی ہے. بعض طلبہ کو اس اسٹیج میں انعام کے لیے بلایا جاتا اور آ کر کہتے کہ جنہوں نے حاضری کا اہتمام کیا ہے, جو نوٹ کرتے تھے, ان سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے, میں سال میں ایک دن غائب تھا اور انہوں نے غلطی سے میری حاضری کر دی ہے, اس لیے اس انعام کا مستحق میں نہیں ہوں. انعام نہیں لیتے. ملے گا ایسا ہمارے یہاں پہ؟ اسے تقوی کہتے ہیں. شیخ عبد الحسیب مدنی حفظہ اللہ کو آپ لوگ جانتے ہیں, ان کا ایک مضمون ہے فری لانسر کے اندر. انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ کے ایک طالب کا واقعہ بیان کیا, اس کے اندر تقوی کسے کہتے ہیں سمجھیں.
ایک طالب نے ایک بہت ہی معزز استاد کے خلاف ادارۃ الامتحان میں شکایت لکھی کہ میری کاپی دوبارہ چیک کی جائے. تو جس شیخ کے خلاف یہ درخواست آئی تھی ادارۃ الامتحان والے چونک گئے کہ اتنے بڑے استاد کے خلاف جن کا پورے سعودی عرب نہیں پوری دنیا کے اندر ایک مقام ہے, بہت بڑی شخصیت, ان کے خلاف اس طرح کی شکایت کسی طالب کی طرف سے کہ میری کاپی دوبارہ چیک کی جائے, مجھ پر ظلم ہوا ہے. بہرحال میٹنگ بیٹھی اور اس طالب کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ اپنی درخواست نظر ثانی کر لیں, واپس لینا اگر ممکن ہو تو واپس لے لیں. ہماری ہمت نہیں ہو رہی اس شیخ کو بلانے کی, کیسے ہم ان کو کہیں کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے اور کاپی کو دوبارہ چیک کیا جائے گا. اس طالب کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنی درخواست واپس نہیں لے سکتا. بہرحال جو نظام تھا, قانون تھا, اس کے مطابق کاپی دوبارہ نکالی گئی, کمیٹی بیٹھائی گئی, ری چیک ہوا, اور ری چیک ہونے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ طالب کو جتنا نمبر ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہی نمبر دیا گیا ہے, اس پر کوئی ظلم نہیں ہوا. تو سب نے راحت کی سانس لی کہ اس استاد کے خلاف ہم ڈر رہے تھے کہ شاید بشری تقاضے کے تحت انسان ہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور طالب پر ظلم کر دیا ہو. تو پھر اس طالب کو پھر بلایا گیا کہ دیکھو تم نے اتنے بڑے استاد کے اوپر الزام لگایا تھا ظلم کا, اور ری چیک کرنے کے بعد نتیجہ یہ آیا کہ جتنا نمبر تمہیں ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہی تم کو نمبر دیا گیا ہے, تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. تو اس طالب نے کہا تو یہی تو ظلم ہے, مجھے تو اچھی طرح پتا تھا کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے, میرا اتنا نمبر نہیں آنا چاہیے تھا, اس سے کم نمبر آنا چاہیے تھا اور اس سے زیادہ مجھے نمبر دیا گیا. اپنے ہی کلاس کے دوسرے ساتھی کے ساتھ میرا کمپٹیشن چل رہا اور اس نمبر کی وجہ سے اس سے میرا نمبر زیادہ ہو گیا. میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہوں, حقیقت میں جس کا مستحق نہیں ہوں اسے مجھے دیا جا رہا ہے. یہ حق اس کا ہے, میرا نہیں ہے, میرا نمبر کٹنا چاہیے. اب بتائیں آپ کہ اس طرح کے اگر طلبہ ہو تو مدرس کو کبھی یہ ڈر ہوگا کہ یہ چوری کریں گے؟ ہمارے بعض اساتذہ ہمیں امتحان ہال میں کاپی دے کر باہر نکل جاتے, ہماری ہی کلاس کا تجربہ. شیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ, نام آپ نے سنا ہوگا, ہمیں ابو داؤد پڑھاتے تھے. کاپی دے کر نکل گئے تو کسی نے کہا کہ آپ امتحان ہال سے باہر جا رہے ہیں, یہاں پر کوئی مراقب نہیں ہے. تو شیخ کا جواب تھا کہ اگر قسم کھاؤں میں تو حانس نہیں ہوں گا, ان طلبہ کے لیے مراقب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کے سامنے آپ کتاب بھی رکھ دے تب بھی یہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے, اللہ کی قسم ہے, اور انشاءاللہ میں حانس نہیں ہوں گا. تو استاد کو یقین اپنے طلبہ کے بارے میں کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں, ان طلبہ کی تربیت کر چکے ہیں, قدم قدم پر ان کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ کیسے یہ ہے. تو اس طرح کا اگر ماحول تیار ہو جائے تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. آپ کا پیسہ کہیں چھوٹ گیا, گر گیا, آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ وہ میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا, چاہے وہ لاکھوں کروڑوں ہو. آپ بہت سارے واقعات سنتے ہوں گے سعودی عرب کے, کسی حاجی کا کوئی پیسہ چھوٹ گیا ہے, 20 سال کے بعد دوبارہ حج کرنے کے لیے آیا اور ادارۃ البلاغ کے اندر جا کے پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے میں حج کرنے کے لیے آیا تھا, میرا اتنا پیسہ چھوٹ گیا ہے. تو وہاں پر رجسٹر وہ دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کا پیسہ محفوظ ہے. کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ہے. امن و امان اگر قائم ہو جائے, لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہو جائے, تو یہاں پر کسی کو کسی مراقب کی, کسی نگراں کی ضرورت نہیں ہے, کسی ٹی ٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے اگر ڈرنے والا ہو تو کسی کا حق نہیں مارے گا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسپیڈ کے ساتھ ڈرائیور گاڑی بھگا رہا تھا. جو ٹریفک پولیس تھی گاڑی رکایا, جیسے ہی دیکھا کہ شیخ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, شرم کے مارے نہیں کہہ سکا کہ آپ گاڑی اسپیڈ سے بھگا رہے ہیں اور آپ نے ٹریفک رول کو توڑا. گاڑی آگے بڑھا دی ڈرائیور نے. بعد میں شیخ کو احساس ہوا کہ ٹریفک پولیس نے ہمیں راستے میں روکا تھا
لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں. تو ڈرائیور سے پوچھا شیخ نے کہ ٹریفک پولیس اس وقت راستے میں انہوں نے روکا تھا ہمیں, تو کیا معاملہ تھا, کس وجہ سے انہوں نے پھر ہمیں چھوڑ دیا, کچھ کہا نہیں. تو ڈرائیور نے شیخ کو خبر دی کہ اسپیڈ زیادہ تھی گاڑی کی, وہ آپ کو دیکھ کر اس نے چھوڑ دیا ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے, گاڑی کو واپس کرو. آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر ہائی وے میں کبھی کبھی 100 کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کو یو ٹرن ملتا ہے. بہرحال شیخ نے اصرار کیا کہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہم, گاڑی واپس کرو. گاڑی واپس کیا, پھر اسی ٹریفک پولیس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارا جرمانہ کتنا ہوتا ہے ذرا بتائیں, اور جتنا جرمانہ ہوتا ہے ڈرائیور کے اوپر آدھا اور میرے اوپر آدھا ڈالیں, اس لیے کہ مجھے تنبیہ کرنی چاہیے اس ڈرائیور کو کہ آپ اس رول کو نہ توڑیں. لیکن اس نے اس رول کو توڑا اور میں نے تنبیہ نہیں کی, اس لیے صرف جرمانہ ان پر نہیں مجھ پر بھی ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر سماج اور معاشرے کا ہر بندہ متقی و پرہیزگار ہو جائے تو اس معاشرے سے افضل معاشرہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے تھے اس معاشرے کو کیا کہا جاتا ہے, اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعو تھے, جنہیں اللہ کے رسول نے دعوت دی, جنہوں نے یہ دعوت قبول کی, وہ کیا بنے؟ خیر القرون بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور بعض روایتوں میں اس کے بعد اور ایک قرن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا. تو یہ الگ کوئی جنریشن نہیں تھا, وہی لوگ تھے. ان کی زندگی کا دو حصہ ہے, ایک حصہ سب سے تاریک دور ہے جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے, اور انہی کی زندگی کا دوسرا حصہ خیر القرون کا. تو ایک انسان اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے, اس کے دل کے اندر تقوی داخل ہو جائے, تو یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. انسان کا دل ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک انسان چاہے اس پر کنٹرول کرے اور چاہے اس کا اپنے آپ کو غلام بنا لے. اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کن کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جو اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے خواہشات کی اتباع کرنے سے. ہر نفس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کا نفس اسے گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. آپ قرآن کریم پڑھیں, پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے دلوں کا تذکرہ کیا. ایک ہے قلب سلیم, الا من اتى الله بقلب سلیم, یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ یہ مال آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گا, نہ آپ کی اولاد کوئی فائدہ پہنچائے گی. فائدہ کیا آپ کو پہنچائے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ بچ جائیں گے, باقی سب کے سب خسارے میں مبتلا ہوگا. تو یہ قلب سلیم ہے. اور دوسرا ہے قلب سقیم, مردہ دل ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, وہ اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر کبھی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پھر وہ سنبھلتا ہے, توبہ و استغفار کرتا ہے اور پھر اطاعت کی طرف آ جاتا ہے. یہ گرچہ اس کو بیماری لگی ہوئی ہے لیکن علاج اگر کر لیتا ہے اس کا توبہ و استغفار کر کے نیک اعمال کے ذریعے تو پھر بھی غنیمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یہ انتہائی عظیم وصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور صرف معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت نہیں تھی, پوری امت کے لیے اللہ کے رسول کی وصیت ہے. ہمارے طلبہ ہم سے کبھی اگر کہتے ہیں کہ کوئی وصیت کریں فراغت کے وقت, تو یہی وصیت ہم کرتے ہیں, اور یہی وصیت کرنی بھی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, اور کبھی اگر گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرو؟ نیکی کر لیا کرو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو یہ تقوی کیا ہے؟
یہ سب سے اہم چیز ہے دل کے اندر. اگر یہ تقوی موجود ہے, کبھی گناہ سرزد ہو بھی جائے, اتبع السیئۃ الحسنہ, تو گناہ کے بعد فوراً نیک کام کرنے کی کوشش کرو. اس کا مطلب کہ ابھی تک دل زندہ ہے, مردہ نہیں ہو چکا, ابھی تک دل زندہ ہے. اگر شیطان کے چکر میں پڑ کر کبھی اس نے گناہ کر لیا تو سنبھل جاتا ہے, پھر پلٹ کے آتا ہے. اور کچھ دل کیسے ہوتے ہیں, مردہ ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد انہیں افسوس نہیں ہوتا, خوشی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو اپنے دوستوں کے درمیان خوشی کے مارے بیان کرتے ہیں, اپنے گناہ پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے اتنی دوری تک بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا اور ٹی ٹی کو چکمہ دے دیا, اور اس پر رو نہیں رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. آج میں ٹریفک لائٹ توڑ دی اور پولیس کو چکمہ دے دیا, کچھ نہیں کر پایا. وہ ایک تاجر ہے, اپنے کسٹمر کو ٹھگ رہا ہے اور اس پر خوشی منا رہا ہے. گناہ کرنے کے بعد بھی اگر ملامت نہیں ہوتی, دل خوش ہو رہا ہے, تو یقیناً یہ دل مردہ ہو چکا ہے. اگر دل زندہ رہتا تو خوش نہیں ہوتا, اسے چین و سکون نہیں ملتا, اس کے دل کی حالت عجیب ہو جاتی. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے گھر کے بغل میں ایک انسان رہتا تھا, اس کا تذکرہ ہمارے مشائخ کرتے تھے. انتہائی نیک پرہیزگار آدمی. فجر کی نماز ایک دن ان کی چھوٹ گئی, بے چین ہو گئے, جا کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گئے اور کہا کہ آج اس کا کفارہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی مسجد سے نکلوں گا, اس سے پہلے نہیں نکلوں گا, آج فجر کی نماز میری چھوٹ گئی ہے. آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں, تستر کا علاقہ جو انہوں نے فتح کیا. اسی طرح ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے, یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں میں سے کوئی ایک تھے. یہ تستر کا علاقہ جو فتح کیا تھا ان صحابہ اکرام نے, تو یہ علاقہ انتہائی مشکل سے فتح ہوا تھا. یہ علاقہ انتہائی مشکل سے فتح ہوا تھا. سرد موسم تھا, اور جس قلعے کو فتح کرنا تھا یہ چاروں طرف سے پانیوں سے محفوظ تھا. یعنی آپ کو دریا کو کراس کرنے کے بعد ہی وہاں تک جانا ہے, اور انتہائی سرد ہونے کی وجہ سے ہمت نہیں کر پا رہے تھے جانے کی. بالآخر صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں فجر سے پہلے ہم جائیں گے اور اچانک جا کر اس ندی کو کراس کر کے حملہ کریں گے اور اس طریقے سے اس کو فتح کریں گے. بالآخر صحابہ اکرام نے اسی طریقے سے پلاننگ کے مطابق حملہ کیا اور یہ قلعہ فتح ہوا. اس عمل میں فجر کی نماز ان کی چلی گئی. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی سب سے تاریک رات اگر کوئی ہے تو یہ رات ہے. ایک علاقہ فتح کر چکے ہیں لیکن کوئی خوشی نہیں, غم کے مارے نڈھال ہیں کہ اس وجہ سے ہماری فجر کی نماز چلی گئی. اور جو دوسرے صحابی ان کے ساتھ تھے, ان کے سامنے کبھی تستر کے فتح کا تذکرہ کیا جاتا تو کہتے کہ اس واقعے کا میرے سامنے تذکرہ مت کرنا. اس طرح کے ہزار اگر علاقے بھی فتح ہو جاتے نا فجر کی نماز کے بالمقابل, تو وہ میرے نزدیک ہیج تھے. آج ہم اللہ رب العالمین کی شریعت کی دھجی اڑا کر شریعت قائم کرنا چاہتے ہیں, دین قائم کرنا چاہتے ہیں, اقامت دین کا نعرہ بلند کرتے ہیں, احتجاج کر کے, لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا کر کے. کس لیے؟ اقامت دین کے لیے. دین کی دھجیاں اڑا کر آپ اقامت دین کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں ایک علاقہ فتح کر چکے صحابہ اکرام, اس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی, جس وجہ سے یہ قلق ہے دل کے اندر. گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر اگر کوئی افسوس نہیں ہے, ملامت نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے. جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے نا تو اس وقت اس کے لیے پہاڑ جیسا محسوس ہوتا ہے. پہلی مرتبہ گناہ کرنا انتہائی مشکل. کسی کی عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, اور کبھی اسے جھوٹی گواہی دینی پڑے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ. لیکن ایک مرتبہ قدم بڑھا دیا تو دوسری مرتبہ قدم بڑھانا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ گناہ کی عادت لگ جاتی ہے.
اور عادت لگنے کے بعد اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی اور اسے آسانی کے ساتھ اس نے بھگا دیا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ پہلی مرتبہ جب بھی کسی گناہ کی طرف آپ کا قدم بڑھے اسے وہیں پر روک لے، اسے وہیں پر روک لے، آگے بڑھنے نہ دے، کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی ہے، ابھی تو اس نے صرف زردہ والا پان ہی پیش کیا ہے، پان تو سبھی کھاتے ہیں، یہ نشہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ سگریٹ ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، زردہ ہے، اس طرح کی چیزیں، گٹکا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہاں نشہ ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہوگا تو انتہائی معمولی۔ میرے بھائی یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ گناہ کی طرف بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ نے روک لیا تو انشاءاللہ کبھی شراب تک آپ نہیں پہنچیں گے۔ جتنے لوگ آج شراب کے نشے میں دوت ہیں، جن کو لت لگ چکی ہے، آفیم، چرس، گانجا، ان سے جا کر پوچھیں، وہ پہلے اسٹیپ میں ہی چرس اور آفیم اور گانجا تک نہیں پہنچ گئے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ زنا کا یہی معاملہ، آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں جہاں پر زنا عام ہے، یہاں تک کہ یورپ کے اندر بھی آپ چلے جائیں، اگر کوئی زنا کے اندر مبتلا ہے، دو جوڑا، آپ نہیں پائیں گے کہ اچانک دونوں کی ملاقات ہوئی اور 5 منٹ کے اندر زنا میں مبتلا ہو، ایسا نہیں ہوتا، اس کے مقدمات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اگر قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر واقع ہو جاؤ گے۔ تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ قریب نہ جاؤ۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ زنا کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہوتے ہیں نا، ان تمام راستوں کو چوپٹ کھول دیا ہے۔ کوئی بھی ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، ہماری بہو بیٹیاں کسی سے بھی ملاقات کر سکتی ہیں، مخلوط تعلیم، ایک ساتھ مرد و عورت کا بیٹھنا، باتیں کرنا، چاہے کسی بھی مقصد سے ہو، یہ کیا ہے؟ سب چور دروازے ہیں۔ انسان پہلی مرتبہ سوچتا ہے کہ کیا حرج ہے، یہ تو سب کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہے، تمام دروازوں کو ہم نے چوپٹ کھول دیا ہے، اور ہماری خواہش کیا ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں محفوظ رہیں۔ ایسے محفوظ رہے گا؟ آپ بالو بھی کھائیں اور خواہش رکھیں کہ وہ کرکرا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چور دروازے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال واضح ہے، کلیئر ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہے، اور حرام بھی اس طرح کلیئر ہے، واضح ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال و حرام کے درمیان بہت ساری چیزیں کیسی ہیں؟ مشکوک ہیں۔ بعض علماء سے پوچھا، کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، بعض دوسرے سے پوچھا، کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ تو ہم نے انہی سے فتویٰ پوچھنا شروع کیا جو حلال کہتے ہیں، جو حرام کہتے تھے ان کو سائڈ کر دیا، تاکہ نفس کو تسلی دیتے رہیں کہ علماء نے تو اس کو حلال کہا ہوا ہے۔ یہ امانت اور یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی نے اس طرح کے مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص مشکوک مال کو، شک و شبہ والا مال، کنفرم حرام نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ حرام ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ایک شخص کو پیسہ دیا، 500 روپے کا نوٹ، 100 روپے کا سامان خریدا، اور وہ بندہ آپ کو واپس کرے گا 400 روپے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے 100 روپے کا ہی نوٹ دیا تھا، کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو غلطی ہوئی ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو لوٹ نہیں رہا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشکوک پیسے کو نہ لیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس مشکوک پیسے کو نہ لیں۔
दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ने एक जमीन बेची एक भाई को, जिसने खरीदी, क्या हुआ, जब हल चलाया तो उससे एक खजाना निकला। जाकर अपने भाई के पास पहुंच गया कि ये देखें आपका खजाना है, मैंने जमीन खरीदी, इस खजाने को नहीं खरीदा था। मैंने जमीन खरीदी, इस खजाने को नहीं खरीदा था। इन्होंने कहा कि मैंने जमीन बेची और जमीन के नीचे तमाम चीजें तमाम को बेच दी है, ये मेरा नहीं है। ये भी लेने के लिए तैयार नहीं, ये भी लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा मुआशरा हमारा है। हम किसी भी तरीके से दूसरे को ठगने के लिए हजारों बातिल तावीलात पेश करते हैं। अगर तकवा दिल के अंदर हो ना तो इंसान मशकूक चीजों से बचता है। दोनों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह हराम माल हमारे अंदर दाखिल हो जाए। वो कन्फर्म हराम नहीं है लेकिन मशकूक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, फमन इत्तक़श्शुबुहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। अगर मशकूक चीजों से अपने आप को परहेज कर लिया तो उसने अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर ली। आपके पास टिकट नहीं है, एसी में आपने फर्स्ट क्लास में आपने क्या किया, सफर कर लिया, टीटी नहीं पकड़ी, जायज था आपके लिए? जायज नहीं था, गर्चे किसी ने नहीं देखा। आपके अगर मजबूरी में आपने कभी सफर कर लिया हो, ईमान का तकाजा यह है उसका पैसा जाके अदा करें। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, आज तो इंटरनेट का जमाना हो गया है, कोई चुपके से कर सकता है। जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, जाकर टिकट इसे काउंटर से लेकर फाड़ दिया। देखा किस लिए भाई? कहा कि एक दिन सफर किया था और बगैर टिकट के था मैं, तो उसी वजह से मैंने ये टिकट लेकर उसको फाड़ दिया। इसे कहते हैं अमानत। तो मशकूक चीजों के करीब ना जाओ। फमन इत्तक़श्शुबुहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही वमन वक़अ फ़िश्शुबुहात वक़अ फ़िल हराम। और जो शुबहात के अंदर गिरफ्तार होता है तो हराम के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। आप देखेंगे जिनको भी इस तरह के मशकूक चीजों के लिए हीले बहाने तलाश करना शुरू करता है, चंद दिनों के बाद देखेंगे कि वाज़ेह हराम चीजों के अंदर भी वो शख्स मुब्तला हो चुका है। इसलिए अपने नफ्स को जिंदा रखें, मुर्दा ना होने दें। अगर कभी कहीं गलती सरजद हो जाए, शैतान के चक्कर में पड़कर गुनाह कर लिया, फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और नेक अमाल के जरिए उस गुनाह को डिलीट करने की कोशिश करे। और आखिरी हालत जो दिल की हो क्या है? मुर्दा दिल, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा है? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। दिल तो है लेकिन समझते नहीं है। आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान है लेकिन सुनते नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये किस तरह है? चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। यही नफ्स के अंदर, दिल के अंदर जो तक़वा है ना, इसी से इंसान का मकाम और मर्तबा तय होता है। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि इसी तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान का मकाम और मर्तबा तय होता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उम्मत के अंदर सबसे ऊंचा मकाम रखने वाले। आप उनकी सीरत पढ़ें, आप नहीं पाएंगे कि अमाल के अंदर बहुत ज्यादा आगे थे। जैसे कि बाद सहाबा इकराम के ताल्लुक से आप पाएंगे, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत उठाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुरान कैसे खत्म करते हो? जवाब दिया, कुल्ला लैला, रोजाना एक रात को कुरान खत्म कर देता हूं, रोजाना रात को एक कुरान खत्म। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से ऐसा नहीं पाएंगे आप। लेकिन सबसे ऊंचा मकाम व मर्तबा उनका किस वजह से? उनके दिल के अंदर जो तक़वा और परहेजगारी थी, खुलूस और लिल्लाहियत थी। ये दूसरे लोग इस मकाम तक कहां से पहुंचेंगे? ग़ज़वे तबूक के मौके पर आप देखें, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल क्या है? आधा माल उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में पेश कर दिया और खुश हो रहे हैं कि आज मेरे पास माल है, अबू बकर से आगे बढ़ सकता हूं। यह है दिल का तक़वा। दिल की कैफियत पर इंसान का मकाम और मर्तबा तय होता है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने यही सवाल किया तो क्या जवाब आया? घरचे उनका अमल मामूली था, उनका माल मामूली था, लेकिन तक़वा देखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि अल्लाह के रसूल घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। अभी कुर्बानी का जमाना आ रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तज़किरा किया कुरान के अंदर। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई।
ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ توبہ و استغفار کرنا چاہیے تھا کہ کہاں میری کوتاہی ہوئی، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، تمہیں میں قتل کر ڈالوں گا۔ تو جواب کیا دیا بھائی نے؟ انما يتقبل اللہ من المتقین۔ دیکھو اللہ رب العالمین ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتا، متقی بندے کا عمل اللہ رب العالمین صرف قبول کرتا ہے۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صرف دل کا تقوی اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنے کا بکرا آپ نے لایا، کتنی قربانی آپ نے کی، یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ دل کے اندر تقوی کتنا تھا۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر عطا کریں گے۔ دو لوگ ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی، لاپرواہی تھی، دل کا حال کیا تھا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، مارکیٹ میں گھوم رہا تھا اور دوسرا بندہ اسی کے بغل میں نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر دونوں نے ایک ہی نماز پڑھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل ہو سکتا ہے کہ اسے 10 گنا اجر ملے، 700 گنا اجر ملے، یا اس سے بھی زیادہ اجر ملے۔ عمل وہی، لیکن دل کی کیفیت کی وجہ سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا اللہ رب العالمین اجر عطا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کے جو دین کے جو مراتب ہیں، اسلام ایمان کے بعد کیا ہے؟ احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت ایسے کرو جیسے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، چوری کریں گے کوئی نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے حسنہ ہے۔ الجزاء من جنس العمل، دل کے اندر کیفیت تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا؟ الحسنہ، جنت ہے، وزیادہ، دنیا میں تو یہ بندہ نہیں دیکھ سکا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھے گا۔ زیادت کی تفسیر اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو دیکھنا۔ تو اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی فرصت کن کو ملے گی؟ جنہوں نے احسان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جن کی زندگی گزری ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ہمیں سنبھلنے کا موقع ملے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔